نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، میرے پیارے نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل احترام پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پہلے آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ جیسے کہ ہمارے محترم ناظم جلسہ نے یہ کہا کہ وہ مشہور و معروف خطیب اور مبلغ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کرے اور ہدایت بھی دے۔ نہ میں مشہور و معروف ہوں اور نہیں ایسی کوئی بات ہے کہ جسے لے کر میری آپ کے سامنے تعریف کی جائے۔ اللہ عز و جل نے جو اس کا ستر پردہ ہمارے گناہوں پر ڈالا ہوا ہے، واقعی آپ سمجھیں کہ اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے گناہ، ہماری کوتاہیاں، ہماری برائیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ عز و جل کا رحمت کا، مغفرت کا پردہ نہ ہو تو ہم شاید ایک دوسرے سے نظریں بھی نہ ملا سکیں۔ تو میں پہلے اپنے لیے اور پھر آپ سب کے لیے اللہ عز و جل سے معافی مانگتا ہوں۔ جو بھی گناہ ہم سے جانے انجانے میں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور پھر اپنے ناظم جلسہ محترم کرم ہمارے عزیز دوست سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کبھی یہ سمجھیں کہ میں مشہور و معروف ہوں تو اس غلط فہمی کو اپنے دماغ میں نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ہدایت دیں، آمین۔ حاضرین کرام، عنوان بہت چھوٹا سا اور بہت بڑا ہے۔ موجودہ حالات میں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ سوال تو یہ ہے کہ تربیت کی ہی کیوں جائے؟ کیسے تو بعد میں، کیوں کریں ہم بچوں کی تربیت؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ بات ہمارے دماغ میں آ گئی کہ بچوں کی تربیت کیوں کی جائے، تو آپ یقین جانیے کہ کیسے کی جائے خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بچے اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہیں، یہ اس کی رحمت کی نشانی۔ انسان تھوڑا بڑا ہوتا ہے، نوجوانی جوانی کی حد کو پہنچتا ہے، تو وہاں سے اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی، بدلاؤ آنے شروع ہوتے ہیں، اور پھر یہاں اللہ عز و جل کے ایک بنائے ہوئے نظام کے مطابق ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد وجود میں آتی ہے۔ اور نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہے، بلکہ ایک بڑا مقصد ہے، کہ انسانی نسل کا تناسل کا سلسلہ چلتا رہے، اور اسی طرح دادا سے بیٹا، بیٹے سے پوتا، پوتے سے پوتا، اور اس طرح سے نسل انسانی آگے بڑھتی رہے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل اس دنیا کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ اب اللہ عز و جل جن لوگوں کو اولاد کی نعمت اور رحمت سے نوازتا ہے، یقیناً وہ اس نعمت کو سمجھ نہیں پاتے کہ کتنی بڑی نعمت۔ انہیں یہ چاہیے کبھی بھی ہمیں کوئی نعمت جو ہمارے پاس ہو اس کا اندازہ لگانا ہو کہ یہ کتنی اہمیت اور ویلیو رکھتی ہے، تو اس کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو۔ ابھی جیسے ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، بس الحمدللہ۔ سانس ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، واپس چلی آتی ہے، سکون آرام کے ساتھ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمیں احساس نہیں اس بات کا۔ اگر کبھی آپ یہ سوچیں نا یہ بھی کیا کوئی نعمت ہے، تو آپ کسی بھی بڑے ہاسپٹل دواخانے میں جائیے، آئی سی یو، خاص طور پر آئی سی یو جو وارڈ ہے وہاں آپ اس کی عیادت کیجئے۔ ان بیماروں کو دیکھیے کہ جو اپنی قوت سے سانس نہیں لے سکتے،
وینٹیلیٹر پر ہیں، گیس پر ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سانس جو بغیر کسی زحمت کے آپ کے پورے جسم کو زندہ رکھنے کا سبب بنی ہوئی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے لوگوں کو ہاسپٹل کے بیڈ میں بے یار و مددگار پڑا ہونا پڑتا ہے۔ دل الحمدللہ آرام سے دھڑکتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم سو رہے ہوں دل اپنے کام میں لگا ہے، ہم جاگ رہے ہوں دل اپنے کام میں لگا ہے، ہم کسی نیکی میں ہوں دل اپنے کام میں لگا ہے، ہم کسی اللہ نہ کرے برائی میں ہوں دل دھک 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 اپنے کام میں لگا، ہمیں کوئی احساس نہیں اس بات کا۔ کسی بڑے دواخانے میں جائیے، آئی سی یو وارڈ کو دیکھیے کہ جہاں ہارٹ دل کے بیمار یا تو کسی سرجری کے منتظر ہوں یا وہاں سے شفا پا کر باہر آنے کے منتظر ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دل کا دھڑکنا بھی ہمارے اور آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسے ہی اولاد یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی دوسری نعمت سے اس کا موازنہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ جوڑے کہ جن کی شادی کو 2 4 5 10 سال ہو چکے ہوں، ابھی تک اللہ عز و جل کی کسی مصلحت سے کوئی راز ہوگا، اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، انہیں اولاد نہ ہوئی ہو، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح ان کی راتیں کیسے کرب میں گزرتی ہیں۔ جب وہ کسی چھوٹے بچے کو اپنے باپ کی گود میں دیکھتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کو ماں باپ کے بعد دادا دادی نانا نانی بنتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ کون سا ایسا ڈاکٹر ہوگا جس کا دواخانہ انہوں نے چھوڑا ہو؟ نہیں۔ کس حکیم کے پاس وہ نہ گئے ہوں، راتوں میں اٹھ کر اللہ عز و جل سے انہوں نے دعائیں نہ مانگی ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی راتیں اللہ عز و جل سے مانگتے ہوئے گزرتی۔ سنتے ہیں کسی ڈاکٹر کے بارے میں کہ وہ اس طرح کی بیماری کا علاج کرتا ہے، دوڑ لگا دیتے ہیں اس کی طرف۔ سنتے ہیں کسی حکیم کسی وید کے بارے میں، چلے جاتے ہیں اس کی طرف۔ اور اگر اللہ محفوظ نہ رکھے تو بہت سے لوگ اسی دروازے سے شرک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت جتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل جب نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کی حفاظت کی ذمہ داری کندھوں پر ڈال کر دیتا ہے۔ نعمت تو اللہ عز و جل نے دے دی، اب اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی حفاظت وہ بندہ خود کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے، اور جب تک ہم اس نعمت کی اچھی تربیت نہ کریں اس وقت تک ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تربیت کیا ہے؟ تربیت عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ عز و جل رب ہے نا، اللہ رب ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی تربیت، چونکہ وہ تربیت کرتا ہے۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے پالنا، پوسنا، پروان چڑھانا، پرورش کرنا، کسی چیز کو وجود بخشنے کے بعد اس کے کمال تک پہنچا دینا، یہ تربیت کہلاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کبھی اپنے والدین کے لیے دعا مانگی ہوگی، نہ مانگی ہو تو ہمیشہ مانگا کیجئے۔ اپنے سجدوں میں اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، اپنے سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چھوٹی سی دعا ہمیشہ پڑھا کیجئے۔ اللہ عز و جل نے خود سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب میرے والدین پر ویسے ہی رحم و کرم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، مجھے پروان چڑھایا ہے، مجھے انہوں نے چلنے پھرنے بولنے کچھ کرنے جوان ہونے کے قابل بنایا ہے، مجھے انہوں نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنی دنیا خود کمانے کے لائق بنایا ہے۔ میرے رب میرے والدین نے میری اتنی بہترین پرورش اور تربیت کی ہے، تو اب تو بھی اللہ تو ان پر رحم و کرم فرما، انہیں ضائع نہ ہونے دینا، انہیں کسی طرح کی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا نہ ہونے دینا۔ یہ ہے تربیت۔ اب ہم بھی اگر یہ چاہتے ہوں کہ ہماری موجودگی میں، ہماری زندگی میں اور ہماری زندگی کے بعد اولاد ہمارے لیے یہ دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ہمیں اپنی اولاد کی اچھی پرورش اور تربیت کرنا چاہیے۔
آپ نے صحیح مسلم کی ایک حدیث سنی ہوگی، نہ سنی ہو تو سن لیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے اپنے جو وہ اعمال کرتا تھا ان کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ سکتا، وہ روزے رکھتا تھا اب نہیں رکھ سکتا، وہ زکوٰۃ دیتا تھا اب نہیں زکوٰۃ دے سکتا، وہ حج کرتا تھا اب نہیں کر سکتا۔ تو غرض وہ جو بھی اعمال اپنی زندگی میں کرتا تھا یا کر سکتا تھا اب ان کے سارے ذرائع بند ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل اپنے فضل سے اسے ان کی نیکیاں اور ان نیکیوں کے بدلے فائدے دیتا رہتا ہے۔ کون سے وہ اعمال؟ ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ہے ایسا صدقہ کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ مثلا اب اس مسجد جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارے باپ دادا یا ان کے باپ دادا نے بنائی ہوگی، ہم نے تو نہیں بنائی، ہم کو بنی بنائی مل گئی، ہم آرام سے ماشاءاللہ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ نے بنائی ہو، لیکن ایک بات جنرل بات جو میں بول رہا ہوں اب یہ مسجد ہے، جب تک انشاءاللہ اس مسجد میں نماز قائم ہوتی رہے گی، لوگ اللہ عز و جل کو یاد کرتے رہیں گے، اس مسجد کو اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے، دعاؤں سے آباد کیا جاتا رہے گا، اس وقت تک اس مسجد کے بنانے والوں کو اجر و ثواب دیا جاتا رہے گا، جب تک بھی یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ دوسرا او علم ينتفع به، وہ علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے اکٹھا کروایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، قرآن کریم ایک جگہ اکٹھا نہیں تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور قرآن کریم ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ اب جب تک ہم پڑھتے رہیں گے انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ قرآن کی تلاوتوں کو لے کر، قراتوں کو لے کر اختلاف میں ہیں، انہوں نے تمام لوگوں کو لغت قریش پر اکٹھا کر دیا، اب اختلاف کا کوئی ذریعہ باقی نہیں بچا۔ آگے بڑھے، کچھ لوگوں نے اس میں نقطے لگائے، ورنہ بغیر نقطے کے ہم کہاں پڑھ سکتے تھے۔ آگے بڑھیں، کچھ لوگوں نے اس پر زبر زیر لگائے، ورنہ ہم کہاں پڑھ سکتے تھے۔ اب جتنے لوگوں نے یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی اگر کیے ہیں، جب تک کلام اللہ پڑھا جاتا رہے گا ان کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک اور مثال، حدیث کی بہت سی کتابیں جن میں سے آپ اکثر زیادہ تر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا نام سنتے ہیں، ان لوگوں نے حدیثیں جمع کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے متعلق بہت سی باتیں ہمارے سامنے انہوں نے اکٹھا کر کے رکھ دی ہیں۔ جب تک ان باتوں سے، ان کی کتابوں سے، ان کے لکھے گئے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، تب تک ان کے اعمال میں نیکیاں درج کی جاتی رہے گی۔ اور تیسری چیز، نیک اولاد۔ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اولاد نیک کب بنے گی؟ اللہ عز و جل کے فضل اور توفیق سے تو بچے نیک بنیں گے ہی، لیکن اولاد کو نیک بنانے یا برا بنانے میں ماں باپ کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں عقیدہ توحید کے سوا اور کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، بالکل صاف ستھری توحید پر وہ پیدا ہوتا ہے، شرک کا داغ دھبا بھی اس کی فطرت پر نہیں لگا ہوتا، لیکن اس کے بعد اس کے والدین اسے دین فطرت سے ہٹا دیتے ہیں، جس دین کے ماننے والے وہ خود ہوتے ہیں اس دین پر وہ اپنے بچے کو لگا دیتے ہیں۔ تو بچہ اگر نیک ہے تو ماں باپ کی تربیت، بچہ اگر برا ہے تو بھی ماں باپ کی تربیت۔ آپ کسی بھی بچے کو اگر دیکھتے ہیں کہ وہ کسی شرارت میں ہے تو آپ اس سے کہتے بیٹے تمہاری امی ابا نے یہی سکھایا۔ ماں باپ غلط نہیں سکھاتے، ماں باپ نہیں سکھاتے
کہ بیٹا تم یہ غلطی کرنا، یہ برائی کرنا، یہ گناہ کرنا، لیکن ماں باپ کی کسی کوتاہی کی وجہ سے بچہ اس غلطی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور یہاں اہمیت اس بات کی واضح ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے۔ اگر بچوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، جیسے کہ آپ کوئی پودا لگائیں، اب وہ پودا چھوٹا سا ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، جدھر اسے بڑھنے کا رخ ملے ادھر وہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پودا کسی ٹیڑھی سمت میں بڑھ رہا ہے، آپ کا فرض ہوتا ہے اسے ایک لکڑی لگائیں، سہارا دیں اور سیدھا کھڑا کر دیں، اب وہ درخت بن جائے گا، سیدھا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے اسی وقت اس پودے کو سہارا نہ دیا تو پھر وہ درخت بھی اگر بن گیا تو ٹیڑھا میڑھا ہی رہے گا، بہت زیادہ نہ وہ آپ کو سایہ دے سکے گا، یا اس کے علاوہ جو فائدے درخت کے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ اب ان بچوں کی تربیت جب اللہ عز و جل نے ہم کو ان سے نوازا تو ہمارے اوپر ان ساری باتوں کی وجہ سے فرض قرار دی۔ ایک آیت بھی سن لیجیے، اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر والے بیوی بچے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی یہ تمہارا کام ہے، تمہیں بچانا پڑے گا ان کو، تمہیں انہیں سیدھا راستہ بتانا پڑے گا، تمہیں ان کے سامنے حق اور باطل کو واضح کرنا پڑے گا، تمہیں انہیں ہاتھ پکڑ کر حق کی طرف، خیر کی طرف لانا پڑے گا، تمہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر برائیوں سے پیچھے کھینچ کر لے جانا پڑے گا، تمہیں انہیں جنت کے راستے پر چلانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ کسی برے راستے کی طرف جا رہے ہوں یا تمہیں اندیشہ ہو تو ان کے لیے اس دروازے، اس راستے کو بند کرنا پڑے گا۔ اگر آگے بڑھ رہے ہوں تو انہیں کھینچ کر پیچھے لانا پڑے گا۔ یہ تمہارا فرض ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سن لیجئے۔ آپ نے یہ حدیث شیخ عبدالعلام حفظہ اللہ کے درس میں سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکل مسئول عن رعیتہ فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وماله وهي مسؤولة عن رعيتها۔ ہر شخص، تم میں سے ہر فرد کے سر پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ہم نے تمہارے سر پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی، تم نے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، خلوص اور لگن کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں کیا؟ کہیں چوری تو نہیں کی، کہیں کوتاہی تو نہیں کی، کہیں خیانت تو نہیں کی، کہیں اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل کرنے کے لیے کوئی بہانہ تو تلاش نہیں کیا؟ آدمی اپنے گھر کا، گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے گھر اور گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بیوی تھی، تم نے اس کا کتنا حق ادا کیا؟ تم نے اس کو برائی سے روکنے اور اس کی پرورش کی تربیت میں کوئی کوتاہی تو نہیں چھوڑی؟ بچے دیے تھے ہم نے تم کو، تم نے کہاں تک اس ذمہ داری کو سمجھا؟ بچوں کو اپنے لیے دنیا اور آخرت میں صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کی، اور کہاں تک تمہارے بچے بے راہ روی کے شکار ہوئے؟ جواب دو۔ تو یہ عورت ہے، اللہ عز و جل نے اس کو بھی ذمہ داری دی، شادی شدہ ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کا تمہارے اوپر حق ہے، کتنا حق ادا کیا تم نے؟ تم کو ہم نے بچے دیے تھے، ماں جیسی عظیم نعمت سے ہم نے تم کو ماں بنایا تھا، تم کو اس نعمت سے نوازا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے شوہر کے گھر، شوہر کے مال اور شوہر کے بچوں میں کیا ذمہ داری ادا کی؟ کہیں اس بات کو، اس امانت کو تم نے ضائع تو نہیں کر دیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا شرعی طور پر بھی پابند ہے اور فطری طور پر بھی پابند ہے۔ آپ انسان تو بہت اونچی مخلوق ہے، بلیاں اگر آپ کے گھر میں ہوں تو آپ انہیں دیکھیے، بلیاں اگر ہیں آپ کے گھر میں، نہ ہو کسی کی ہوں تو دیکھیے آپ، بلی اپنے بچے کو شکار کرنا سکھاتی ہے، تربیت ہے اس کی۔
کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی بلی ہے تو وہ اپنے بچوں کو بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے چھوڑ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی اگر بکریاں ہوں، بکریوں کے چھوٹے چھوٹے میمنے ہو تو وہ اپنے میمنوں کو کتوں کے ساتھ سڑکوں پر چھوڑ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جانور بھی اپنے بچوں کی فطری طور پر تربیت اور پرورش کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے انہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لائق بنانے کی پوری کوشش کر لیتے ہیں۔ آپ نے بکری کے بچوں کو کتوں کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا تو کتوں کے بچوں کو بھی بکریوں کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے بلی کے بچوں کو گھوڑوں کے بچوں کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا تو گھوڑوں کے بچوں کو بھی گدھوں کے بچوں کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر جانور فطری طور پر اپنے بچے کی پرورش خود کرتا ہے۔ انسان تو ان سے بہت زیادہ اونچی مخلوق ہے کہ جس کے لیے جنت ہے اور جس کے لیے جہنم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت ہمارے لیے ہمارے سروں پر جہاں شرعی دینی فریضہ ہے وہیں فطری فریضہ بھی ہے۔ ہم اگر یہ سوچیں شرعی فریضہ نہیں تو فطری فریضہ بھی ہے، اب اگر ہم سوچیں کہ نہیں فطری فریضہ نہیں تو دینی فریضہ بھی ہے، کسی بھی صورت میں ہم اپنے بچوں کی تربیت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ اولاد کی تربیت ہمارے سروں پر، ہمارے کندھوں پر ڈالی گئی اللہ عز و جل کی طرف سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اور خاص طور پر موجودہ زمانے میں جو حالات ہیں، گھر کے حالات، سڑک کے حالات، اسکول، اور پھر یہ پورا کا پورا معاشرہ، ایسے حالات میں ہم اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کیسے کریں؟ اس سے پہلے کچھ باتیں یہ جان لیجیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کرتے ہوئے کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ ہم جب اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کرتے ہیں تو ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی طرف ہم کو دھیان دینا چاہیے، کیونکہ آپ کے اوپر جو کام بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے اسے پورے طور پر درستگی کے ساتھ کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک غلطی جو ہم میں سے بہت سے لوگوں سے ہوتی، اللہ کرے آپ سے نہ ہوتی ہو، وہ غلطی ہے لڑکوں اور لڑکیوں میں تفریق، نا انصافی، ظلم۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں یہ برائی نہ ہو کہ جو لڑکے ہوتے ہیں انہیں پہلے کھانا کھلایا جاتا ہے، لڑکیوں کو بعد میں۔ صبح کے وقت جب سب ناشتے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تازہ کھانا لڑکوں اور باپ کے لیے ہوتا ہے، اور لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ باسی کھانا کھاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایسا نہ ہو، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر ہے تو آپ یقین جانیے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں، کوئی بات ہو تو بیٹیوں سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا جانے دو تمہارا بھائی ہے۔ آپ بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کہ بیٹا چھوڑو وہ تمہاری بہن ہے، تم اس کے لیے قربانی دو؟ یہ جو مزاج بن گیا ہے کہ قربانیاں بیٹیاں دیں گی، یہ مزاج غلط ہے۔ بیٹے قربانی دیں، بیٹے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، لڑکیوں اور عورتوں کے مقابلے میں دنیا کمانے کی ذمہ داری ان کے سر پر ہے۔ ہم عورتوں سے یہ کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ ایثار وہ کریں، قربانیاں وہ دیں، اپنے بھائیوں کے لیے حق وہ چھوڑیں، عورت اپنے شوہر کے لیے حق چھوڑے، بیٹی اپنے باپ کے لیے حق چھوڑے، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے حق چھوڑے؟ ہم اس کا الٹا کیوں نہیں کرتے؟ ہم اگر شوہر ہیں تو اپنی بیویوں کے لیے اپنا حق کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم اگر بھائی ہیں تو اپنی بہنوں کے لیے اپنا حق کیوں نہیں چھوڑتے؟ بہنوں سے کیوں امید رکھتے ہیں کہ بہنیں ہمارے لیے اپنا حق چھوڑ دیں گی؟ تو یہ جو تربیت ہوتی ہے نا، بچپن سے ہی بچے اور بچیاں جس طرح کے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، زندگی بھر وہ اسی بات کو لے کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر روک لگاتے ہوئے فرمایا تھا، جبکہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میری والدہ کی ضد تھی کہ میرے والد بشیر رضی اللہ عنہ مجھے ایک غلام تحفے میں دیں۔ ایک بار انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام تحفے میں دے دیتا ہوں۔ میری والدہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، تم واپس لے لو گے، تو اس لیے اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ چنانچہ میرے والد مجھے گود میں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے اپنی بیوی کی ضد کی وجہ سے اس بچے نعمان کو ایک غلام تحفے میں دیا ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ آپ اس بات پر گواہ بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کہا ہاں ہیں۔ پوچھا کیا آپ نے ان سب کو ایسے ہی تحفے دیے ہیں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف نعمان کو تحفہ دیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ ظلم ہے اور میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ کا تقوی رکھو، اللہ کا خوف رکھو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ تو ہمارے تربیت میں جو ایک بڑا نقص اور رخنہ پیدا ہوتا ہے وہ اولاد کے درمیان صحیح طور سے انصاف نہ کر پانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب بچے کو اسکول میں ڈالنے کی باری آتی ہے تو ہم اچھے سے اچھا اسکول تلاش کرتے ہیں کہ کہاں زیادہ بہترین پڑھائی ہوتی ہے، کہاں آگے جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور جب بچی کی تعلیم کی بات ہوتی ہے تو قریب کا کوئی چھوٹا سا کوئی بھی جس کو آپ سمجھتے ہو یہ قریب ہے آ جائے گی بچی، کیا کرنا ہے 10ویں 12ویں تک پڑھانا ہے، بٹھا دینا ہے شادی، نہیں۔ یہاں سے اب جو بچے اور بچی کا ذہن خراب ہوتا ہے، نا انصافی کے ساتھ دونوں پرورش پروان پڑتے ہیں۔ دوسری غلطی، ہم اپنے بچوں کی تربیت یا پرورش کرتے ہوئے ان کے سامنے غلط نمونہ پیش کرتے ہیں۔ کیسے غلط نمونہ پیش کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو تو کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اور ہونا بھی چاہیے ایسا ہی۔ ہر شخص کے دل میں اتنی غیرت تو ہونا ہی چاہیے کہ ان کا بچہ یا بچی کوئی گناہ نہ کرے، کسی برائی بے حیائی کے قریب نہ جائیں، لیکن اسی وقت وہ خود گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پان یا بیڑی یا گٹکا یا تمباکو یا سگریٹ ایسی کسی بری چیز کے عادی ہوں گے۔ چلیے پان کو جانے دیجئے، لیکن جو تمباکو ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، یہ تو حرام ہے، ان کے حرام ہونے میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، سیدھے سیدھے حرام، سیدھے حرام۔ اگر کسی شخص کو میری اس بات سے اتفاق نہ ہو تو آپ کے یہاں جو بھی کینسر ہاسپٹل ہوگا آپ وہاں جائیے اور ان کینسر پیشنٹس کے آپ تاثرات پوچھ لیجئے، ان کو دیکھ لیجئے، آپ خود کہیں گے کہ واقعی سے حرام ہی ہونا چاہیے۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کے سامنے گٹکا کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ بچہ وہ ان چیزوں میں نہ پڑے، وہ جب تک چھوٹا بچہ ہے تب تک تو وہ آپ کا لحاظ کرے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ سے چھپ چھپا کر ان چیزوں کو استعمال کرے گا، اور پھر ایک وقت اس کے آگے ایسا آئے گا کہ باپ اور بیٹے دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر وہ چیز کھائیں گے یا پیئیں گے۔ ہم ایک باپ کو آپ دیکھیں کہ وہ خود تو نماز کو نہیں جاتا، اذان ہو رہی ہے، وہ اپنے کسی کام میں، کسی کاروبار میں، اپنے موبائل میں یا کسی اور ضرورت میں یا یوں ہی ٹائم پاس میں بزی، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ نماز کے لیے جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہیں سے بچے اپنے لیے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک اس کے اوپر آپ کا دباؤ ہے وہ جائے گا، لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ سے کہے گا کہ ٹھیک ہے ابا میں مسجد میں جا رہا ہوں، وہ کہیں اور نکل جائے گا۔ کہے گا ابا میں اسکول جا رہا ہوں، کہیں اور نکل جائے گا۔ وہ کہے گا ابا میں مکتب میں جا رہا ہوں، وہ کسی اور جگہ نکل جائے گا۔ یہ دوسری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، لیکن ان کے سامنے غلط نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جان لیجئے کہ ہمارے بچے ہمارے قول سے کم اور ہمارے عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ ہمارے بچے ہمارے قول سے، ہماری زبان سے کم سیکھتے ہیں۔ زبان کا جو اثر ہوتا ہے وہ صرف دباؤ کی حد تک ہوتا ہے کہ ابو نے کہا ہے، امی نے کہا ہے، لیکن جو آپ کا عمل ہوتا ہے آپ کے بچے ویسا ہی سیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی تھے، اور ایک رشتے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے بھی تھے۔ کہتے ہیں ایک بار میں نے سوچا، چھوٹے بچے تھے، ابھی نابالغ تھے، کہتے ہیں ایک بار میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادتیں میں دیکھوں آپ کیسی عبادت کرتے ہیں، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میری خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تھی، میں بھی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر اپنی اہلیہ سے بات کرتے رہے، اس کے بعد آپ سو گئے۔ میں تو خاص آپ کی عبادت دیکھنے کے لیے تھا، اس لیے نیند کہاں؟
میں انتظار کرتا رہا. رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگے, آپ نے مسواک شروع کی, میں بھی فوراً اٹھا اور آپ کی قضاء حاجت کے لیے پانی رکھ دیا. آپ قضاء حاجت سے آئے, میں نے آپ کے وضو کے لیے پانی رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل, اللہ تو اسے دین کا فقیہ عالم بنا اور اسے قرآن کریم کی تفسیر کے علم سے نوازنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان پکڑا اور مجھے اپنے پیچھے سے گھماتے ہوئے اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا. دیکھیے, تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, اس بچے کو معلوم تھا, لیکن اس تہجد پر پابندی یا تہجد کیسے پڑھی جائے, کب انہوں نے اسے شروع کیا؟ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عمل کر کے دیکھ لیا. تو ہمارے بچے ہمارے قول سے کم سیکھتے ہیں. جیسے کہ آپ اپنے بچے سے کہے بیٹا چلو اذان والی نماز کے لیے جاؤ, بچہ انسنی کر دے گا. لیکن اگر آپ خود وضو کریں اور مسجد کے لیے آ جائیں, بچہ آپ کے پیچھے دوڑتا ہوا آئے گا. آپ اپنے بچے سے کہے بیٹا پیر جمعرات کے روزے رکھا کرو, وہ کبھی نہیں رکھے گا. لیکن جیسے پیر کا دن آئے, بچے کو پتہ چلے ابا روزے سے ہو, کہے گا ابا نہیں میں بھی روزے سے ہوں, گرچہ میں نے سحری نہ کی ہو. آپ اپنے بچوں کے سامنے اگر غلط نمونہ پیش کریں گے تو کبھی بھی آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے. یہ دو اہم باتیں یاد رکھیے. ایک تو بچوں کے درمیان تفریق, نا انصافی والی تفریق ہرگز مت کیجیے, اس سے آپ کی پرورش ناکام ہو جائے گی. اور دوسرے, اپنے بچوں کے سامنے اچھا سچا پاکیزہ نمونہ پیش کیجئے, غلط نمونہ پیش مت کیجئے, ورنہ آپ اپنے بچے کی تربیت اور پرورش میں ناکام ہو جائیں گے. اب آئیے جو اصل ہماری بات ہے اور وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. تربیت کرنے کے جو اصول آج سے ہزاروں سال پہلے تھے وہی اصول آج بھی ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن ان کو اپلائی کیسے کیا جائے, ان میں تھوڑی بہت تبدیلی آ سکتی ہے. ہر زمانے کا اپنا مزاج ہوتا ہے, جگہوں کے اپنے حالات ہوتے ہیں, اس اعتبار سے بچوں پر وہ اصول اپلائی کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت قرآن اور سنت کے اصولوں پر کریں. جیسے آپ نے شیخ عبدالعلام حفظہ اللہ کی تقریر میں سنا کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی محبت سکھائیں. جب تک ہم اللہ عز و جل سے محبت نہیں کریں گے, ہم تو اللہ عز و جل کی توحید کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا ہمسر بنا بیٹھتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. ان کے مقابلے میں ایمان والے اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت یہ اللہ کی توحید کا تقاضا ہے, اور جب تک ہم اللہ عز و جل سے محبت نہیں کریں گے تب تک ہم حقیقی معنی میں اللہ عز و جل کی عبادت بھی نہیں کر سکیں گے. ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا اللہ عز و جل تو وہ ہستی ہے جس سے محبت کی جاتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو صرف ایک بات پر اس کی پرورش کرتے ہیں اور وہ اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر تو ہونا چاہیے, لیکن اللہ کی محبت بھی تو ہونا چاہیے. اگر آپ صرف اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ کی محبت کا حق کون ادا کرے گا؟ ایمان والے اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں. ہم اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ عز و جل کی رغبت رکھتے ہوئے, اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہم اپنے بچے کو اللہ عز و جل کی محبت پر پروان چڑھائیں. اسے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ قابل احترام کوئی ہے, اللہ عز و جل ہے. سب سے زیادہ محبت کرنے کے لائق حقدار کوئی ہے, اکیلا اللہ عز و جل ہے. آپ اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا آج تم جو چلتے ہو, پھرتے ہو, دیکھتے ہو, یہ نعمتیں تم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. بیٹا آج تم اسلام کی نعمت میں ہو, اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کے آگے جھکنے, گرنے, سجدہ کرنے سے بچایا, یہ تم پر اللہ عز و جل کا انعام ہے. آپ اپنے بچے کی تربیت اللہ کی نعمتوں پر کریں گے تو آپ کا بچہ اللہ عز و جل سے خود بخود محبت کرنے لگ جائے گا. اور جب وہ اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اسے ناراض کرنے والا کام نہیں کرے گا. جب
اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہم جوان ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے ماں باپ کا ہمیں کوئی ڈر نہیں رہتا کہ ماں باپ ہم کو سزا دیں گے، ماریں گے، ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں والدین کی خدمت کا پابند بنائے رکھتی ہے؟ ماں باپ کی محبت۔ اگر ماں باپ کی محبت جوان اولاد کے دل سے نکال دی جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں ماں باپ کی خدمت کا پابند نہیں کر سکتی۔ اب یہ جو محبت ہے، اگر بچے کے دل میں اللہ کے لیے آ جائے کہ اللہ میرا رب سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہے، بس اس لیے کہ سب نعمتیں اس کی، ساری رحمتیں اس کی، مجھے دنیا اور آخرت میں اسی کے سامنے حاضر ہونا اور اس کی رحمتوں کا حساب دینا ہے۔ اب بچہ جب اللہ عز و جل سے محبت کرے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالیں، اور اسی کے ساتھ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے، کل کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کریں۔ جب ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی تو خود بخود اللہ کی اطاعت کا جذبہ آ جائے گا۔ جب بچوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت اور سنت کی اتباع کا جذبہ ان کے دلوں میں ضرور آ جائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی 3 دن پہلے ہمارے مہاراشٹر میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ کوئی ایک بھی مسلمان ایسا ہے جو مطمئن ہو، کہے جانے تو کوئی بات نہیں ہے، چھوٹے موٹے واقعات بڑے دیش میں ہوتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کے دل میں اس بات کو لے کر غم اور غصہ ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے غم اور اپنے غصے کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوگا، وہ ایک الگ بات، لیکن وہ یہ تو کہتا ہوگا نا اللہ تعالیٰ اسے سزا ضرور دے، ایسے لوگوں کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر عذاب نازل کرے۔ اس کے دل میں غم ہوگا، غصہ ہوگا، اس شخص کو لے کر شدید نفرت ہوگی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینے سے، اللہ نہ کرے کسی کے سینے سے نکال دی جائے، تو پھر وہ کیا اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکے گا؟ جی نہیں۔ تو سب سے پہلا بنیادی کام جو مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت میں جس پوائنٹ پر کام کرنا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے دل میں بٹھا دینا ہے کہ بچے کی جان نکل جائے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں کم نہ ہونے پائے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، ہم اپنے بچوں کو جب وہ پروان چڑھ رہے ہوں تو ایسا ماحول دیں کہ جس ماحول میں ان کے بھٹکنے کے، بہکنے کے چانسز کم سے کم ہوں۔ ایسا ماحول دیں کہ جس ماحول میں رہتے ہوئے ہمارے بچوں کے بھٹکنے کے، بہکنے کے چانسز کم سے کم ہو۔ ہرگز نہ ہو ایسا، آج شاید اتنا پاسبل نہ ہو، اسی لیے کہہ رہا ہوں کم سے کم ہو۔ اب کیسے ہوگا یہ؟ آپ کے گھر میں اگر ٹی وی ہے، ہٹا دیجئے، کیا ضرورت ہے ٹی وی کی؟ آپ کے گھر میں اگر ٹی وی ہے تو آپ مجھے ایک بتائیے کہ اس ٹی وی کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں گے خبریں دیکھتا ہوں، خبریں دیکھنے کے لیے اخبار کافی ہے۔ کون سی بہت سچی خبریں ان میں آ رہی ہیں کہ آپ ان کے پابند ہیں اور ان خبروں کے بغیر آپ کی زندگی نہیں گزرنے والی۔ آپ کہیں گے میں میچ دیکھتا ہوں، میں کہوں گا اس سے زیادہ بری بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اپنا وقت اس میچ کو دیکھنے میں برباد کرتے ہیں۔ ہر چوکے کے بعد، ہر چھکے کے بعد، ہر اوور کے بعد جو خرافات کا طوفان شروع ہوتا ہے وہ کہاں آپ لے کر جائیں گے؟ اللہ عز و جل کو کیا جواب دیں گے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز،
اگر آپ اپنے گھر میں ایسے رسالے لے کر آتے ہو، کتاب میگزین، ایسی کتابیں رسالے میگزین لے کر آتے ہو کہ جن میں ایسی کہانیاں ناول افسانے ہوتے ہوں کہ جن کے ذریعے بچوں کے دل پر دماغ پر کچے ذہن پر اثر پڑتا ہو، فوراً بند کر دیجئے۔ مثال کے طور پر کچھ رسالوں کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یقیناً آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا اور خواتین اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ آپ نے نام سنا ہوگا اردو کے رسالے پاکیزہ آنچل، نام سنا ہے؟ مشرقی آنچل، نام سنا ہے؟ خاتون مشرق، نام سنا ہے؟ یہ جتنے بھی ہیں سب عورتوں کو دماغ میں رکھ کر مرتب کیے گئے ڈائجسٹ ہوتے ہیں، جن میں خاص طور پر عورتوں کے تعلق سے کہانیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن جان لیجیے یہ زہر ہے، زہر۔ آپ خود کبھی بالکل نیوٹرل مائنڈ ہو کر ایک دم صاف ستھرے دماغ کے ساتھ کوئی ایک رسالہ لیں اور اس میں لکھی ہوئی کہانی پڑھیں، آپ عشق و عاشقی، ناجائز تعلقات، ناجائز محبتیں اور اس طرح کی چوریوں کے جو دروازے ان رسالوں میں ملیں گے نا، اور کہیں نہیں ملیں گے۔ نہ وہ پاکیزہ آنچل ہے، نہ وہ مشرقی آنچل ہے، نہ وہ خاتون مشرق ہے، بلکہ ان کے علاوہ کچھ اور ہی۔ ایسی بہت سی کتابیں اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، مراٹھی میں شائع ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے اگر اس طرح کی کوئی بھی بات ان میں ہوتی ہے تو فوری طور پر اپنے گھروں کے دروازے ایسے رسالے اور ڈائجسٹ کے لیے بند کر دیجیے۔ تیسری چیز، آپ پہلے تو اپنے فرینڈ سرکل پر نظر ڈالیے۔ آپ کے دوست یا جو خواتین ہیں ان کی سہیلیاں، بہت سے ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں آخرت کی طرف جھکاؤ کم ہوتا ہے اور دنیا کی طرف لگاؤ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے دوست جانے یا انجانے میں ہمارے دماغ پر بھی اثر ڈالتے ہیں، اور اسی طرح سے انڈائریکٹلی وہ نتیجہ ہمارے بچوں کے دماغ پر اثر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے کبھی اپنے دوستوں کو دعوت دی، کئی طرح کے آپ کے دوست آئے، جن میں کچھ دوست تو وہ ہیں جو نماز کے پابند ہیں۔ اب کھانے کا وقت ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، تو آپ کے دوست کہیں گے کہ نہیں پہلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت چھوٹ جائے گی، کھانا اس کے بعد کھا لیں گے۔ لیکن وہ دوست جو نمازوں کے پابند نہیں ہیں، جن کو محفلیں جمانے کا چسکا ہے، وہ کہیں گے پہلے کھانا کھا لیتے نا، بعد میں کہیں بھی جماعت مل جائے گی۔ ایسے دوستوں کو اپنی فہرست سے باہر کیجیے آپ، کیونکہ کیا ہوا، آپ کے بچوں نے دیکھا کہ ابا جان نے گھر میں اپنے دوستوں کو بلایا تھا، کھانے کے ساتھ نماز کا وقت ہوا، کچھ دوستوں کے بولنے پر ابا جان نے پہلے کھانے کو ترجیح دی، نماز کے لیے بعد میں گئے نہیں گئے، جماعت چھوٹی، جو بھی ہوا، اب انڈائریکٹلی آپ کے بچے نے اس اثر کو قبول کرنا شروع کر دیا، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ بہت سی دفعہ کسی بہانے کی وجہ سے نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے یا ٹالا جا سکتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے فرینڈ سرکل پر نظر ڈالیے، اور جو میری بہنیں میری بات سن رہی ہیں وہ بھی اپنی سہیلیوں کی ایک فہرست بنائیں کہ ہاں میرے یہ دوست دیندار ہیں، ان کے دلوں میں دین کا جذبہ ہے، اور ہاں میری یہ سہیلیاں تھوڑی سی دنیا کی طرف راغب ہیں، نماز اور روزے سے کٹی ہوئی ہیں۔ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو اپنی فرینڈ لسٹ سے انفرینڈ کر دیجیے۔ میں فیس بک کی بات نہیں کر رہا ہوں، عملی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ فیس بک ایک خیال، وہم، آپ کے 50,000 دوست ہوں گے لیکن آپ کے بننے کے وقت ان میں سے ایک بھی کام نہیں آئے گا، وہ سارے بیکار کے فرینڈ ہیں، ان کو تو چھوڑیے آپ۔ اب آپ کیا کیجئے، اپنے دوستوں پر نظر ڈالیے، اور اس کے بعد اگلی کڑی اپنے بچوں اور بچیوں کے دوستوں پر نظر ڈالیے کہ کچھ لڑکے اچھے ہیں، میرے بچے کے دوست بننے کے قابل ہیں، یہ بچیاں یہ کام خواتین کریں گی، یہ بچیاں اچھی ہیں، میری بچی کی دوستی انشاءاللہ ان کے لیے مفید ہی ہوگی، نقصان دہ نہیں ہوگی۔ ایسے بچوں کو، ان کے ماحول کو دیکھ کر آپ اپنے بچوں کے دوست بنائیے، اور یا تو پھر ان کے فرینڈ لسٹ سے ان کو خارج کیجئے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے ہی جیسے اخلاق، اس کی جیسی دینداری، اس کی جیسی حرکتوں اور مزاج والا ہوتا ہے۔ اچھی طرح دیکھ لیں کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف جہاں آپ اپنے دوستوں پر نظر ڈالیں، وہیں اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر ڈالیں۔ اور تیسرا کام جو آپ کو، بلکہ چوتھا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سونے اور جاگنے کا جو آپ کا معمول ہوگا، عادت ہوگی، آپ اس پر نظر ڈالیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا صبح کو جاگنا فجر کے بعد ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رات میں آپ آدھی رات تک فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام پر لگے رہتے ہوں گے یا فالتو چیزوں میں لگے رہتے ہوں گے، اور آپ کے یہ دونوں کام
کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہو رہے ہوں، تو آپ کے بچے بھی اسی چیز کے عادی ہو جائیں گے۔ وہ آپ کی طرح دیر سے جاگیں گے، بولنے والا کوئی ہے نہیں، باپ ہی دیر سے جاگتا ہے، 10-12 بجے سے اٹھتا ہے۔ وہ آپ کی طرح آدھی رات تک جاگیں گے، ہو سکتا ہے گھر میں وقت برباد کریں یا دوستوں کے ساتھ باہر کہیں جا کر وقت برباد کریں، لیکن ہوگا یہی کہ پھر آپ ان کی بہت اچھی طرح تربیت نہیں کر پائیں گے کہ بیٹا جلدی سو جایا کرو، جلدی اٹھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سونا پسند تھا، عشاء کے بعد بیکار وقت ضائع کرنے کو آپ غلط سمجھتے تھے، صبح آپ جلدی اٹھ جاتے تھے۔ آپ اپنے بچے کی تربیت کب کریں گے؟ جب آپ خود اس کا عملی نمونہ پیش کریں گے۔ اور 5واں کام اور آخری کام یہ رکھتا ہوں، آپ کے سامنے وقت نہیں ہمارے پاس، اللہ معاف فرمائے۔ ابھی جیسے کہ صدارتی خطاب میں آپ نے سنا، اور اسی طرح ہمارے محترم ناظم جلسہ حفظہ اللہ نے بھی ان باتوں کی طرف توجہ دلائی، وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل سے ذرا دور کر دیں۔ ہم جوان ہوئے، کون سا موبائل تھا ہم کو جوان بنانے میں؟ کس موبائل کی وجہ سے ہم آج ترقی کر کے یہاں تک پہنچے؟ آپ میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو کہے نہیں آج میں جو کلیکٹر ہوں، ڈاکٹر ہوں، اسی موبائل کی بدولت ہوں، یہ موبائل نہ ہوتا تو میں ڈاکٹر نہ بنتا۔ ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ موبائل، آپ کے بچوں کو اس میں انٹرسٹنگ چیز چاہیے، وہ کارٹون ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ کارٹون بھی آج کل بہت ہی زیادہ فحش، بے حیائی والے کارٹون بنائے جاتے ہیں۔ یا تو وہ سیریلز ہوں گے، اور سیریلز میں بے حیائی، عشق و عاشقی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یا تو اللہ نہ کرے اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی خرافات ہوں گی کہ جن کے رہتے ہوئے ہمارے اور آپ کے بچے اچھی طرح پرورش نہیں پا سکتے، اور یا تو وہ چوتھے نمبر پر دین کے نام پر داعی بنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے یہاں نہ دین ہے نہ دعوت۔ دین کے نام پر داعی بنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے یہاں نہ دین ہے نہ دعوت ہے، بلکہ ان کی زندگی کا کل مقصد لوگوں کو صحیح اسلام سے دور کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹانا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے منہج سے ان کو دور کرنا، بلکہ بہت سی دفعہ انسانوں کی فطرت کو الٹ دینا ہے۔ اور بہت سے ایسے فتنوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ ان سارے فتنوں کا مرکز یہی موبائل ہے۔ آپ ہٹا لیجئے بچے کے پاس سے، نہ وہ کسی غامدی کو دیکھے گا سنے گا، نہ وہ کسی پلمبر کو دیکھے گا سنے گا، اور اس طرح کے جتنے بھی فتنے اور فتنہ پرور ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کے بچوں تک پہنچانے والا یہی ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے۔ یہ تو ہوئے دین کے فتنے، اخلاق کے فتنے، اسی کے ذریعے آپ کے بچوں تک آ رہے ہیں۔ ناجائز دوستیاں، آپ کا بچہ آدھی رات کو کس سے بات کرتا ہے، کسی کی لڑکی آدھی رات کو کہاں کس سے وعدے کرتی ہے، یہ اس کے علاوہ تو کوئی ذریعہ نہیں۔ تو آپ پہلی فرصت میں اپنے بچوں کے یا تو موبائل روک لیجئے، یا ان کے موبائل میں آپ اپنی طرف سے ایسا کوئی سافٹ ویئر ڈال دیجئے کہ ان کی ساری حرکتوں کی پوری اطلاع آپ کو ہو رہی ہو، اور انہیں تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا بنائیے کہ بیٹا آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، بیٹے آپ کو کوئی نہیں سنتا، اللہ سن رہا ہوتا ہے، بیٹے آپ کی حرکت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اللہ جان رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ایمان ان کے دلوں میں، دماغ میں مضبوط ہو جائے گا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بچے سے محفل یا تنہائی میں گناہ نہیں کروا پائے گی۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ اپنے بچوں کے لیے مدارس کے ساتھ مکتب کا نظام مضبوط کرنا پڑے گا۔ ہم نہیں کہتے کہ اپنے سب بچوں کو حافظ عالم بنا دیجئے، مت بنائیے، جس کو اللہ توفیق دے وہ بنائے، لیکن 1000 بچے اور سب کے سب حافظ ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کچھ بچے حافظ بنے تو کچھ ڈاکٹر بنے، کچھ ڈاکٹر بنے کچھ انجینئر بنے، کچھ انجینئر بنے کچھ IAS بنے، کچھ IAS بنے کچھ IPS بنے۔ ساری فیلڈز ہیں، ہر فیلڈ میں ہمارے بچوں کو جانا ہی چاہیے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے سارے بچوں کو اٹھائیے مدرسوں میں ڈال دیجئے، جی نہیں، لیکن اپنے بچوں کو آپ مکتب میں تو ڈالیے۔ ہر مسجد کے ساتھ ایک مکتب کو قائم تو کیجئے کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھائیں، اللہ کے کلام سے ان کو جوڑیں، اس میں جو برکت وہ برکت کہیں اور نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائیں، یہی مکتب میں سکھائیں۔ ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کے اور دنیا کے کا مقابلہ کرنے کے، دنیا کے فتنوں کے سامنے کھڑا ہو جانے اور ان کو ختم کرنے کے قابل بنائیں، اسی مکتب میں بنائیں۔ اس مکتب کی تعلیم جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، انشاءاللہ آپ کا بچہ اتنا ہی زیادہ مضبوط مومن ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ جہاں ہماری مسجد ہو وہاں ہمارا مکتب ہو، اور اسی طرح بچوں
چیزوں کو علماء کے دروس میں لے کر آئیے، نمازوں سے جوڑیے، علماء کے دروس سے جوڑیے۔ اللہ نے چاہا تو میری یہ باتیں جو مختصر سے وقت میں کہی گئی ہیں، امید ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔